अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इतवार का रोज़ है, 27 अगस्त है। और आज का मुख्तसर वीलॉग महज आपसे एक ज़ाती खुशखबरी शेयर करने के लिए, जो थोड़ी देर पहले मैं अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी शेयर कर चुका हूं और शायद मेन स्ट्रीम टीवी के ऊपर भी नशर हो चुकी है। उस सिलसिले में बस कुछ मुख्तसर बातें आपसे करनी थी, इसलिए आज का वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूं। सबसे बड़ी बात है जो मैंने पहले बता दिया है, खुशखबरी ये है कि मेरा भाई मुराद अकबर, जो 27 मई 2023 को इस्लामाबाद उसके घर से रात को उठा लिया गया था, वो अब वापस अपने घर कल आ गया है, अपने बच्चों के पास है और खैरियत से है। और हम अपने रब का बहुत शुक्र अदा करते हैं। अब पिछले 3 माह में नाज़रीन, खानदान ने बहुत कुछ सहा, बड़ी सोबतें बर्दाश्त की, उसके बच्चों ने भी की, उसने बेचारे ने भी की, हमने भी की। और शुक्र है कि उस सारे इम्तिहान में हम कामयाब रहे। अब इस तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत बात हो सकती है, लेकिन उसको हम किसी और वक्त के लिए रख छोड़ते हैं। मुख्तसर बात करना चाहूँगा, और मुख्तसर बात यह है कि इसको ले जाने वाले जो थे वो बेगाने लोग नहीं थे, अपने लोग थे। और छुड़ाने वाले बेगाने। पिछले 3 माह ने जो है उसमें गैरों ने जो है वो परायों जैसा, बेगानों जैसा सलूक किया, और परायों ने, बेगानों ने अपनों से बढ़कर मदद और मावनत की। एक शहरी को बिना किसी कसूर के, बिना किसी कानून के, किसी ज़ाब्ते के, उसके घर से रात के अंधेरे में सरकारी वर्दियों में दर्जनों लोग आके उठा के ले जाते हैं, और हमारी अदालतें और हमारा निज़ाम बेबस तमाशाई, और हमारी पुलिस उनके अहलाकार और उनके हमनवा। इस तमाम किस्से का टारगेट मुराद अकबर नहीं था। इसका टारगेट उसका भाई शहजाद अकबर था, और उसके भाई का लीडर इमरान खान था, और उसकी जात थी। लेकिन ये तमाम हकीकत जानते हुए हमारी अदालतें जो हैं वो खामोश तमाशाई बनी रही, और हमारी जो पुलिस है वो इनकी हमनवाई और करती रही, और इनका अलाकार बनी रही। मैंने नाज़रीन इन 3 माह में मायूस होकर, अपनों से मायूस होकर गैरों का दर खटखटाया, और वहां से मुझे बहुत मदद मिली। मैं अपने ट्वीट में भी शुक्रिया अदा कर चुका हूं। मैं यही बात वीलॉग पे दोहराना चाहूंगा कि बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट, जिसमें लोअर हाउस में एमपीज भी हैं और लॉर्ड्स भी हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर्स हैं वो भी हैं, इसमें मेरी बहुत ज़्यादा मदद, मेरे इस इशू को उठाने को, मेरे भाई के इशू को उठाने को सहाफ़ी बरदरी ने की, जो पाकिस्तान में भी और यहाँ के लोगों ने भी बड़ी मावनत की। सहाफ़ियों ने की, वकला ने की, इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने की, और तमाम ने अपना जो असर रसूख था या अपना जो उनका दायरा इख्तियार था उसके अंदर जो मावनत कर सकते थे। अगर कोई जिसे कहते हैं कि दो बोल साथ देने के बोल सकता था, तो वो भी उन लोगों ने बोले, और उन हालात में वो बहुत बड़ी मावनत होती है, क्योंकि इन दिनों में अपने बहुत सारे लोग जो थे वो फ़ोन उठाने से भी कतराते थे। अब यहाँ के जिन लोगों से नाजरीन मेरा ये सारा सिलसिला रहा, और ये 3 महीने में जितनी हम आवाज़ उठा सके, जितना इशू उठा सके, उनके साथ मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई ताल्लुकदारी नहीं थी। महज एक इंसानियत का रिश्ता था और कुछ कवानीन की पाबंदियां थी। कानून से याद आया कि यहाँ की जो पुलिस है उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, और नेशनल क्राइम एजेंसी का भी, कि जिन्होंने इस मामले को बाकायदा टेकअप किया। और खासकर मैं जिक्र करना चाहूंगा या शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मेरा जो लोकल एमपी है जहां मैं रहता हूं, मैं यहाँ का शहरी नहीं हूं, बारहा दोहरा चुका हूं, लेकिन महज यहाँ रेजिडेंट होने और कॉमनवेल्थ सिटीजन होने की वजह से, रेजिडेंट होके वोटर होने की वजह से मेरे कुछ हकूक थे, और उन हकूक में से मेरे एक एमपी के ऊपर एक जिम्मेदारी भी आती है, और उस एमपी ने इस जिम्मेदारी को बिल्कुल ऐसे निभाया कि मैं हैरान रह गया, और खुद मैंने जिंदगी में पहली दफा सही जमहूरियत को एक अमल में देखा। उस एमपी ने, मेरा जो मामला था वो पाकिस्तान बरतानिया की आला तरीन सतह पर, यानी कि बरतानिया की आला तरीन सतह पर उसने उजागर किया, वहां से भी प्रेशर गया, और इसके साथ साथ उसने मुझे इस पूरे प्रोसेस में बाखबर रखा, और ये समझिए कि उसने कहा कि जी हम हर वक्त आपके लिए मौजूद हैं, आपको कोई भी मावनत चाहिए। अब इसके साथ साथ मैं इस पे आता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो लोकल एमपी ने की। जो लोकल एमपी थे मेरे, वो मेरा उनके साथ कोई ना जाति ताल्लुक है, बल्कि वो जिस जमात के वो हैं, मैं
کبھی اس جماعت کو، پہلے میں برطانیہ رہا، کبھی اس جماعت کا ووٹر نہیں رہا، کبھی ان کو ووٹ نہیں دی، اور شاید نظریاتی طور پر وہ حکومتی جماعت سے ہیں اور میں کبھی ان کو شاید ووٹ دوں بھی نہ، لیکن یہ ایشو ہی نہیں تھا۔ اور اس چیز کے اوپر جو اس نے معاونت کی، میں اس پہ مطلب پتا تو تھا، یہ چیزیں کتابوں میں تو پڑھی تھی، لیکن اس کو جب عملی طور پر دیکھا تو میں حیران ہوا اور سمجھ آئی کہ ایک فعال جمہوریت کیسے کام کرتی ہے۔ اب اس کے برعکس میں جب سوچتا ہوں، اب تھوڑی سی ایک مثال لے لیجیے، میرا تعلق جو آبائی علاقہ ہے وہ گجر خان سے ہے۔ ہم آج بھی وہاں کے رجسٹرڈ ووٹرز ہیں گجر خان میں۔ میں کبھی سیاست میں اس طرح سے کانٹیسٹ تو نہیں کیا، میرا تعلق تحریک انصاف سے ضرور رہا، لیکن خاندان جو تھا وہ شروع سے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے رہا بہت عرصہ، اور میرا بھائی جو ہے وہ وہیں کا ووٹر ہے۔ ہمارے ایم پی جو ہیں وہ راجہ پرویز شرف صاحب ہیں۔ اب ہمارے ایم پی کا، اور وہ اس وقت بہت اہم عہدے پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے، اور ان کا کنڈکٹ اس پچھلے 3 ماہ میں یہ رہا، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا کنڈکٹ یہ رہا کہ انہوں نے ایک فون کر کے ہمدردی کے 2 بول بھی نہیں بولے۔ اب اس کو اگر آپ کمپیئر کریں یہاں کی جمہوریت کے ساتھ، کہ میں جو یہاں پہ مراد اکبر نہ ووٹر ہے، نہ رہائشی ہے، نہ اس کا کوئی تعلق ہے، میں جو یہاں کا رہائشی ہوں، ووٹر ہوں، اس کو اس جماعت کے لوگ جن کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرے معاملے کو، میری افتاد کو برطانیہ کی اعلیٰ ترین سطح پہ اٹھا رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس میرا جو علاقے کا ایم پی ہے، جو میرے حالات سے بخوبی واقف ہے، جس کا میرا خاندان کے ساتھ 2 نسلوں کا تعلق ہے، جس نے اپنے 3 الیکشن میرے گھر سے لڑے ہیں، جس کی الیکشن کیمپین کسی زمانے میں مراد اکبر کرتا رہا ہے، اس کو اتنی توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ وہ ایک فون کر کے ہمدردی کے 2 بول سکے۔ لیکن جب ہم اقتدار میں تھے تو اس وقت رایا جا صاحب جو تھے، وہ ایسے اپنے تعلق کو یاد کراتے تھے کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو خیر، یہ ایک بڑا قدرت کا ایک سمجھتا ہوں تحفہ تھا کہ اس نے یہ بھی جو ہے نا تجربہ کرانا تھا۔ تو خیر، اس تمام تجربے کے دوران میں نے یہی دیکھا کہ آخر میں نظام جو کارآمد ہوتا ہے، جہاں پہ انسٹیٹیوشنز، رولز، کانسٹیٹیوشن، قوانین چلتے ہیں، وہاں کچھ ہوتا ہے۔ جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں شہریوں کی کوئی داد رسی نہیں ہوتی۔ میری اپنی عدالتوں کے بارے میں اور اپنے لوگوں کے بارے میں صرف یہ ایک دعا ہے، میں کوئی گلہ کسی سے نہیں کر رہا ہوں، اور جو میں بات کہنے جا رہا ہوں وہ میری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ سب مجبور ہوں، یہ سارے لوگ بے بس ہوں، یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ جان بوجھ کے اس سارے کام میں ہم نوا ہوں، اس پورے جرم میں ہم نوا ہوں، کیونکہ مراد اکبر تو ایک شخص تھا، اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں جو اس افتاد سے گزر رہے ہیں۔ عمران ریاض کا آج بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اظہر مشوانی کا بھائی جو ہے وہ بھی تک لاپتہ ہے، مجھے اطلاع ملی تھی شاید علی اوان کا بھائی بھی بازیاب ہو گئے ہیں اور واپس آ گئے ہیں، لیکن اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، اور انفورس ڈس اپیئرنسز کے تو بہت سارے لوگ ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ یہ عدالتیں، یہ پولیس والے بے بس ہوں، مجبور ہوں، یہ کہیں ہم نوا نہ ہوں، کیونکہ اگر یہ جانتے بوجھتے، جان بوجھ کر اس وقت اس کام کا ساتھ دے رہے ہیں تو پھر یہ سمجھیے کہ ہمارا مستقبل بہت تاریک ہے، اور ہمیں شدت کے ساتھ سوچنا پڑے گا کہ ہم پھر کیسے بچ سکیں گے، یہ 25 کروڑ عوام کہاں جائے گی۔ میرے اپنے بھائی سے بھی تفصیلی بات ہوئی، یہاں سے، برطانیہ سے، جب وہ واپس آئے ہیں 2 دفعہ بات ہو چکی ہے۔ اس کے صحت کے کچھ ایشوز ہیں، ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن جس چیز کا مجھے بہت فخر ہوا، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے بھائی نے بڑا اسٹیڈ فاسٹلی اور بڑی ہمت کے ساتھ یہ برا وقت گزارا، اور اس نے اپنا اور میرا اور اپنے خاندان کا جو ہے وہ سر بلند رکھا، اور مجھے یہ موقع حاصل ہوا کہ میں کم از کم عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، اور اپنے لیڈر کے سامنے شرمندہ نہیں ہوا۔ تو مجھے بڑا یہ فخر ہے کہ اس نے اپنا سر بلند رکھا، اور اب شکر ہے کہ وہ اپنے بچوں کے پاس ہے۔ اور میں آخر میں یہ امید کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ ہماری ریاست جو ہے وہ اس زور زبردستی کے معاملے سے نکلے، اور ایک ایسے معاملے میں آئے جہاں شہریوں سے اس کا رابطہ
ان دھونس دھاندلیوں اور زور زبردستیوں کی بنیاد پہ نہ ہو، بلکہ اس عمرانی معاہدے کی بنیاد کے اوپر ہو جس کی بیس کے اوپر ریاستیں ہیں۔ یعنی کہ ہم اپنے تمام حقوق آپ کے حوالے کر رہے ہیں اور تمام آزادیاں آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ نے ہماری حفاظت کرنی ہے، ہمیں اٹھانا نہیں ہے۔ اور ہماری عدالتیں اور یہ جج جنہیں ہم بڑے عہدوں پہ بٹھاتے ہیں، ان کی گاڑی کے اوپر جھنڈا لگاتے ہیں، ان کے گھر کے اوپر جھنڈا لگاتے ہیں، یہ ہمارے تحفظ کی ضمانت دیتی ہیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو انجوائے کریں۔ امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ جس طرح میرا بھائی واپس آیا، علی اوان کا بھائی واپس آیا، اس طرح سے اور درجنوں سینکڑوں لوگ جو گمشدہ ہیں، اور خاص کر عمران ریاض اور اظہر مشوانی کے بھائی ہیں، ان کا نام میں بار بار اس لیے لیتا ہوں کہ ان کو ہم جانتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن چاہے آپ کسی کو جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، اپنے ہیں، غیر ہیں، کسی کے ساتھ بھی اگر ڈیو پروسیس اور قانون سے ہٹ کر کوئی چیز ہوئی ہے تو اسے کنڈیم کرنا، اس کے خلاف آواز اٹھانا اور اپنے دائرہ اختیار میں اس کے اوپر کرنا، وہ بہت ضروری ہے۔ میں اپنا سلسلہ جاری رکھوں گا، اور انشاءاللہ جب تک یہ ہم وہ والا پاکستان واپس نہیں ہمیں ملتا جس میں تمام انسان برابر ہوں اور قانون کی حکمرانی ہو، ہم سب کو اپنی سٹرگل جاری رکھنی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔